والے ہیں تو ان کو ایک ایسی دولت حاصل ہے جو ساری دنیا کے کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے محبوب ترین نبی نے سب سے حسین آنکھوں سے سب سے قیمتی آنسو ان کے لیے گرائے ہیں۔ وہ اس امت کے زانیوں کے لیے روئے ہیں، انہیں غیرت آئے نہ آئے۔ وہ اس امت کے راشیوں کے لیے روئے ہیں، ڈاکو، چور، بے پرد، ناچنے والی، گانے والی، ان سب کے لیے میرا نبی رویا ہے۔ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا آنسو نکلا ہو وہ سستا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ بہت گندا ہے پر کافر سے مقابلہ تو نہ کرو۔ اللہ ان کو کہہ رہا اولئک کالانعام، یہ جانور، اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، نہیں جانور سے بھی بدتر، کہ جانور تو میری مالا جپتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، یہ ظالم تو میرا نام بھی نہیں لیتے۔ تو اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ مسلمان اور کافر کا مقابلہ شروع کر دو۔ جس کے لیے اللہ کے محبوب کے آنسو نکلے ہوں، جس کے لیے عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہو، جس کے لیے مدینے کی فضائیں گواہ ہوں کہ ساری رات آپ نے رو کر دعا کی ہے، اور مکے کی فضائیں گواہ، آپ رو رہے جبریل آئے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ آپ نے کہا ایمان والے کے کافر؟ کہ نہیں ایمان والے۔ کہ میں اپنی امت کے وہ ایمان والے جو کبیرہ گناہوں پہ مر جائیں گے ان پہ رو رہا ہوں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ جہنم میں 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہیں، اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہیں، اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوس ہیں، اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں صابئین ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، کبھی حطمہ کبھی لظا، مختلف جگہ 2 مختلف پڑھے ہیں۔ اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہیں، یا الٹ اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، اس میں عیسائی ہیں، اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے شرم آتی۔ کہ نہیں بتاؤ؟ کہ اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے۔ او میرے بھائیو، میں نے تمہیں تو دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس جنت کو دیکھا ہے۔ یہ آپ کا ظرف ہے، یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے، کوئی اور دیکھے تو مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے ہائے، جس آگ کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت الثری تک زمین کڑوی ہو جائے، ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو سمندر کھولنے لگ جائیں، یہ وہ بلا ہے۔ تو آپ نے غش کھا کے گر گئے، تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، لبوں پہ خاموشی لگ گئی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھائیں کمرے میں چلے جائیں، نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں۔ جب تیسرا دن گزرا صحابہ میں تشویش ہوئی، ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، اجازت مانگی اندر جانے کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی گئے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی کو ایک بات سوجھی، وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے، سب نہ ابو بکر عمر جیسے ناکام ہو گئے، اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں، تو جا، تجھے اجازت مل سکتی ہے، پتہ تو کر ہوا کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے دوڑتی ہوں، آئے ہائے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، پھر سفر پہ جاتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، پھر جا کے اپنی بیویوں سے ملتے تھے۔ اس لیے زیادہ جدائی برداشت نہیں کی آپ نے، زیادہ جدائی برداشت نہیں کہا فاطمہ میرے بعد تو جلدی ہی آ جائے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد صرف 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں، دروازے پہ دستک دی، کہ کون؟ کہا جی فاطمہ۔ کہ مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا۔ اندر آنے کی اجازت ملی، دیکھا تو آپ کے آنسو مسلسل جھڑیوں کی طرح۔ کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا ابتا، یا ابتا کیا ہوا؟
کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ٹھوڑیوں سے، وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پر رحم کرو۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ ننگے بدن گھسٹ رہی ہوں گی، وہ کہیں گی ہائے ہائے ہم بے پرد ہو رہی ہیں، ہم پر رحم کرو۔ ہائے ہائے یہ پردہ تم نے فیصل آباد میں کر لیا ہوتا تو آج تمہیں بے پرد ہونا نہ پڑتا۔ یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ ہائے انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، سارے احساسات کے سیل کھال کے اندر ہیں۔ کھال، یہ کھال 1.5-2 سینٹی میٹر ہے، جہنم میں جانے کے بعد یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ 42 ہاتھ یعنی 88 فٹ یہ کھال موٹی ہوگی۔ 88 فٹ کھال کی موٹائی ہے۔ اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی، یہ نہیں کہا جب جل جائے گی، چونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہوتا ہے، تو جلنے کے بعد بنائے تو 1-2 سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سکھ کا سانس لینے کے، تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اس امت کے ظالم کے لیے اللہ کا نبی رویا، جواری کے لیے، کافر کے لیے آنسو آپ نے بہائے ہیں۔ آپ ابو جہل کے لیے بھی روئے، اور آپ ابو لہب کے لیے بھی روئے، اور آپ ولید بن مغیرہ کے لیے بھی روئے، لیکن جب ان کے فیصلے ہو گئے اور اللہ نے بھی کہہ دیا بس ختم، تو آپ خاموش ہوئے۔ لیکن امت کے لیے تڑپے بھی، روئے بھی، مشلے بھی، بے قرار بھی، ایسی بے قراریاں کہ ایک رات ایسا روئے۔ مسلم کی روایت ہے کہ پکار اٹھے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسی علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ابراہیم کی پکار، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسی علیہ السلام کی پکار، معاف کر یا نہ کر، یا اللہ میں نہ عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم، میں تو ایک ہی کہوں گا امتی 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 امتی۔ یہ جو کہنا شروع کیا میری امت میری امت میری امت، یعنی میری امت کو معاف کر دے کر دے کر دے کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ کر ہی دے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا تو ماں پسیجتی ہے۔ آپ کے رونے نے عرشوں کو ہلا دیا۔ جبریل آئے کانپتے کانپتے، یا رسول اللہ پوچھ رہا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ ہم بدبختوں تک بات پہنچانی تھی۔ ظالموں، کس نبی کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ کس کے سینے میں دوری دھار کے خنجر چلا رہے ہو؟ کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیا تو میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اور وہ جو سب سے پیارے محبوب کا دل دکھا رہے ہو، کبھی نہیں سوچا جب جھوٹ بولا تم نے کس کے سینے پہ وار کیا؟ جب گانا سنا تو تم نے کس کے سینے پر تیر چلایا؟ جب تم نے گالی دی، جب غیبت کی، جب ماں کو غرائے، جب باپ کا گریبان پکڑا تو تم نے کس نبی کے جسم پر وار کیا ہے؟ تم نے کس کی شریعت کو داغدار کیا؟ جس کی شریعت کو داغدار کرتے ہو اس کا دل اس سے پہلے زخمی ہوتا ہے۔ یا رب امتی امتی، جبریل بولے یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، مجھے بتانا ہے، گلستان والوں کو بتانا ہے کہ میری امت کا درد غم مجھے رلا رہا ہے۔ ہائے میں کیا کروں، میری امت کا کیا ہوگا؟ جب دنیا سے جانے کا 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور ساتھی ملنے آئے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آنکھوں۔ آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے، آ گئے کوچ چلانے، کوچ کے وقت آ گئے ہیں۔
جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے۔ او میرے بھائیو، ہم نے اسی پر نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اور ایک ادھر صبر ہے، سکوت ہے، بلکہ دعا ہے۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، خوش کریں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کر۔ لو يعلم المدبرون عني ما عندي من الاشواق، اللہ اکبر۔ اے داؤد، جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد، ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدی، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذہب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا یصدعون عنھا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے،
اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو۔ جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحورا، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتحلل وجہها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہیے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے۔ وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے۔ ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان، ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا، ارے مسلمان بوڑھے تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو جوان من وضع شبابہ من وضع شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو۔ آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا۔ اور میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے۔ اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی،
صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے، ہر کوئی آنکھیں میری نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈیری، چار دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈیری، لے او یار حوالے رب دے، میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، گا اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا، یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی، اللہ سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر، یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا، اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں، اس کے روزے بے جان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس کی صفات زنگ آلود ہوگی۔ جب یہ امت پھرے گی اور در بدر کی ٹھوکر کھائے گی، اور اس کے جوان بھی پھریں گے، اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا، اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالانا من کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کے رکھا گیا ہے، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں۔ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی، جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی، ارے حسد نہیں ہوگا، سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہے۔ اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے؟ دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ
किसी सबब का मोहताज नहीं है। ये पाकीज़ा लड़की मरियम है, अभी जवानी में कदम रखा है और कोई गैर महरम का साया भी नहीं देखा है, और एकदम बंद कमरे में एक खूबसूरत जवान आ जाता है और वो डर कर कहती हैं, कौन है तू, कौन है तू? इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया। कौन है तू, कहां से आ गया? दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ है, सीढ़ी नीचे उतारी जा चुकी, तू कौन है? कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं मर्द नहीं हूं, फरिश्ता हूं, इंसानी शक्ल है मेरी, मेरे पास क्यों आए हो? ले अहब लकी गुलामन ज़किया, आपका रब आपको बेटा देने लगा है। मुझे अन्ना यकून ली गुलाम, तौबा तौबा तौबा, मुझे ऐसे या अन्ना यकून ली गुलाम, मुझे कैसे बेटा हो सकता है? लम यमससनी बशर व लम अकु बगिया, मेरी शादी नहीं हुई, मैं गुनाह नहीं कर सकती। बेटा पैदा होने के दो रास्ते हैं, एक हलाल है, एक हराम है। हलाल मेरा हुआ नहीं, हराम मैं कर नहीं सकती, तो अन्ना यकून ली गुलाम, कैसे होगा बेटा, शादी हुई नहीं, गुनाह हो नहीं सकता। तो काला कज़ालिक, ऐसे ही हो जाएगा। काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यन, आपके रब ने कह दिया है कि मसला ही नहीं, यूं कर दूंगा। वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, और तेरे रब की निशानी होगा। व रहमतम मिन्ना, तेरे रब की रहमत होगा। व काना अमरम मक़दिया, और तेरा रब फैसला कर चुका है। अब वो आगे बढ़े, वो पीछे हटी, वो हटते 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 दीवार के साथ लग गए। अब पीछे तो कोई रास्ता नहीं और पीछे भागने की कोई जगह कोई नहीं, तो वो ऐसे सहम के खड़े हुए, वो कह रहे हैं डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। और यहाँ से पकड़ा कुर्ते को, यहाँ से जिस्म को हाथ नहीं लगाया, यहाँ से कुर्ते को पकड़कर दूर से यहाँ से फूंक मारे। ये फूंक का बच्चे से क्या ताल्लुक है? ये फूंक पड़ी और एकदम हजरत मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। 9 महीने का बच्चा तैयार कैसे हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह चाहता है करके दिखा देता है, इसलिए हो गया। उसी वक्त दर्द उठा जो हमला औरत को उठता है। फअजाअल मखाज़ इला जिज़अन नख़ला, दौड़ लगाई और जाकर एक दरख्तों का झुंड था, उसमें एक खजूर के तने के साथ टेक लगाई और साथ ही बच्चा पैदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। ना शादी ना गुनाह, दोनों काम नहीं, मर्द ने हाथ नहीं लगाया, एक फरिश्ते ने दूर से फूंक मारी। उस फूंक में क्या था? जो 9 महीने का बच्चा पेट में। बुलाओ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को ये कैसे हो सकता? कहेंगे नहीं हो सकता। अल्लाह कहता होता है, मैंने करके दिखाया है। जिब्रील फिर आ गए। ये तना था खजूर का, ऊपर से कटा हुआ, खुश्क, कहेंगे यूं पर मारा, पानी का चश्मा निकल आया। तो कहने लगे उससे, हजरत मरियम से फरमाने लगे कि कुली वशरबी वक़र्री आइना, चल मजे खा पी, पानी है, चश्मा है, नहा धो, साफ हो, बच्चे को नहला, और ये हुज़्ज़ी इलैका बिजिज़अन नख़ला, ये जरा हिलाओ, इसको खजूर को हिलाओ। उनका इसमें क्या है? का हिलाओ तो सही। उन्हें ऐसे से हिलाया तो उसके ऊपर से ताज़ा खजूरें नीचे गिरने लगी, टप 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 टप। कहने लगी ये कहाँ से आ गई? कहा ये वहीं से आई जिसने तुझे बच्चा दिया है। जो बगैर दरख्त की शाखों के फल दे सकता है, वही तुम्हें बगैर शादी के बच्चा दे सकता है। चल खजूर खा, पानी पी, बच्चे को नहला, खुद अपने आप को साफ कर और जा तू बाजार शहर जा। अब लोग आएंगे, कहेंगे ये क्या किया? तो उनसे फिर तुमने क्या कहना है? फ़इम्मा तरयन्ना मिनल बशर अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। तुमने कहना है मेरा रोज़ा है, यूं, ये इशारा होता था रोज़ा। देखो अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम पे कितना करम किया। पहली उम्मत का रोज़ा क्या था? बोलना भी नहीं। वो सच भी बोलते थे तो रोज़ा टूट जाता था। ये उम्मत झूठ भी बोले तो उनका रोज़ा नहीं टूटता है।
نہیں تو کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہ ہی نہیں سکتا، کسی وکیل کا روزہ سلامت رہ ہی نہیں سکتا۔ وکیل دکاندار کیا کہوں، میرا سارا معاشرہ ہی جھوٹ میں ڈوب گیا ہے، میں کسی ایک طبقے کو کیا گلا دوں۔ یہاں تو تمہن تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، یہاں تو روئے روئے میں زخم ہیں، میں پھمبا کہاں رکھوں، دوا کہاں لگاؤں، کس درد کا شکوہ کروں، کس درد کو بھلاؤں۔ تو پورا دیش میرا جھوٹ اور نفرت دھوکے بازی کی بھٹی میں آگ میں جل رہا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آ گئے، مجمع اکٹھا ہوگا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا۔ دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر، پہلے نام یا مریم، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا۔ اب دوسرا تانا بھائی کی طرف سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے، یہ تو نے کیا کیا۔ تیسرا تانا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا۔ چوتھا تانا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا۔ زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے، قرآن کہیں کہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے سکھائے، سکھائے نہیں بتائے ہیں کہ ہم بچ سکیں۔ سکھایا غلطی سے نکل گیا، تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے، غلطی سے بھی جملہ نکل جائے، لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دی۔ سچی بات ہے، اتنا زوال ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کاٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی میں حیران ہوتا ہوں۔ اتنا فریب فراڈ اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آ گئی۔ قریش کہنے لگے تو ایرانی ہے، ہم قریشی۔ اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ ایرانی تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی وانه اخبرنی انه يحبهم وعلی منهم وعلی منهم وعلی منهم۔ آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ 3 دفعہ یہ دہرایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ علی، ابو ذر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا کہ تو آ گیا ایرانی ہے، قریشی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ، میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں، ثم اعود جیفۃ منتنہ، پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا، ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعین، پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں، تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں، پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، کوئی انہوں سباق مک گیا، ان کے تھوکر ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور
اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار. تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں. بہتان ہے بہتان، پر میں جواب نہیں دیتا ہوں. اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں. اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں. سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے. لوگ تو معیار نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں. اب یا مریم، یہ پہلا تیر چلا ہے، یعنی تو زکریا علیہ السلام کے اس میں تھی، بھانجی تھی اور اس کی تحویل میں تھی، تیرے ساتھ تو نے یہ کیوں کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک مراسو وما کانت امک بغیہ. ماں کا تانا دیا، بھائی کا تانا دیا، باپ کا تانا دیا، اپنی ذات کا تانا دیا. آگے انہوں نے یوں کیا، فاشارت الیہ، اور غصے میں آگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے مریم، گناہ کیا تھا تو کوئی اچھے طریقے سے چھپاتی، یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرو؟ اور تو ہم سے کہتے میری شادی ہو گئی ہے تو ہم سارے مان جاتے، کہتی بچے سے بات کرو. کبھی بچے بھی بولے. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس مائک سے زیادہ بھرپور آواز عیسیٰ علیہ السلام کی گونجی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، نماز لے کر آیا ہوں، ماں کی خدمت لے کر آیا ہوں. لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد ہے. بچوں، ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل له من بعد، تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں